یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ قبیلہ انصار میں یہ اپنے خاندان بنی سلمہ کے سردار اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جانثار صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں بڑی بہادری اور جان بازی کے ساتھ کفار سے لڑے اور 3 ہجری میں جنگ احد کے دن سب سے پہلے جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رات میں اپنے فرزند حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں ہے، لہٰذا تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میری آخری وصیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ہی شہید ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب میرے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی مقدس لاش کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لایا، ان کا یہ حال تھا کہ کافروں نے ان کے کان اور ناک کو کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ میں نے چاہا کہ ان کا چہرہ کھول کر دیکھوں تو میری برادری اور کنبہ قبیلہ والوں نے مجھے اس خیال سے منع کر دیا کہ لڑکا اپنے باپ کا یہ حال دیکھ کر رنج و غم سے نڈال نہ ہو جائے۔ اتنے میں میری پھپھی روتی ہوئی ان کے لاش کے پاس آئی تو سید عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر رویا نہ کرو، فرشتوں کی فوج برابر لگاتار ان کی لاش پر اپنے بازو سے سایہ کر رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے شہید کے ساتھ ہی ایک ہی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ پھر مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے باپ ایک دوسرے شہید کی قبر میں دفن ہوں، اس لیے میں نے اس خیال سے کہ ان کو ایک الگ قبر میں دفن کروں۔ 6 ماہ کے بعد میں نے ان کی قبر کو کھود کر لاش مبارک کو نکالا تو وہ بالکل ایسی حالت میں تھی جس حالت میں ان کو میں نے دفن کیا تھا۔ بہرحال ان کے کان پر کچھ تغیر ہوا تھا، اور ابن سعید کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر زخم لگا تھا اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا۔ جب ان کا ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر تھی اس سے چہرہ چھپا دیا گیا تھا، اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال دی گئی تھی۔ چادر اور گھاس کو ہم نے اسی طرح پڑا ہوا پایا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں نہروں کی کھدائی کے وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرایا کہ سب لوگ میدان احد سے اپنے اپنے مردوں کو ان کی قبروں سے نکال کر لے جائیں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ 46 برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر کھود کر ان کی مقدس لاش کو نکالا تو میں نے اس کو اس حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بستور صحیح و سلامت تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غبہ جاری تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرأت میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ کو لوٹ کر آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: کیا اے طلحہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبر جد اور یقوت کی قندیلوں میں رکھا ہے، اور ان قندیلوں کو جنت کے باغوں میں اویزہ فرما دیا ہے؟ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں قندیلوں سے نکل ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ مستند روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرات شہداء کرام اپنی اپنی قبروں میں پورے لواز و حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور وہ اپنے جسموں کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور دوسرے قسم کی تصریفات بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے،